त्रिवेदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरे पेट्रन्स का, जिनकी सपोर्ट से हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं। कन्विक्शंस, सजाएं, इलेक्शंस, दहशत गर्दी, कानून को उठा के परे फेंक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जनाब कह रहे हैं कि अगर आप रिटायर भी हो जाएं या आप इस्तीफा भी दे दें, हम आपका पीछा करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात। इन सब पे बात करने के लिए जनाब नन अदर देन डॉक्टर जफर बंगे साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम हैदर, और मेरी तरफ से आपके नाजरीन और सामाइन को भी सलाम। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी सर। सबसे पहले जो कन्विक्शंस हुई हैं, जो फैसले सुनाए गए हैं इमरान साहब के खिलाफ, शाहिद महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ, और ख़ास तौर पे उनकी बेगम बुशरा बीवी के खिलाफ, उस पर आपका तजिया लेना चाहता हूँ। पहले तो जो ये डिटेल्ड साइफर केस की अंदर वर्डिक्ट दिया है अबुल असनाद जुल्करनैन ने, वो इतना मजाक खेज है बड़े कुछ पता नहीं 70-75 सफ़ात पर, और ऐसे लिखा गया है कि किसी और ने उनको लिख के दिया। एक तो ये बात कोई जो एक्चुअल एविडेंस है ना कि जी ये कैसे इससे ये इनका जो है जुर्म साबित होता है, वो कहीं जिक्र आता ही नहीं है कि कभी इधर मारते हैं कभी उधर मारते हैं। और बहुत ही वेरी स्ट्रेंज सर, ये जिस तरीके से इनका ये डिटेल्ड वर्डिक्ट हुआ है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? फिर मैं आपसे बुशरा बीबी का पूछूंगा कि उनको क्यों सजा मिली। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने फरमाया कि ये जो वर्डिक्ट उन्होंने दिया है 77 पेज का, उसमें कोई एविडेंस नहीं पेश किया गया, क्योंकि हकीकत यह है कि कोई एविडेंस था ही नहीं जो जिस पर वो केस बना रहे थे। यानी जिस चीज़ को इन्होंने बुनियाद बनाया कि जनाब, अगर आप किसी को साइफर के केस में सजा देते हैं तो उसकी एक बुनियादी रिक्वायरमेंट ये होती है कि इससे किसी दुश्मन मुल्क को फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर कौन से दुश्मन मुल्क को फ़ायदा हुआ है, किस तरीके से फ़ायदा हुआ है? बल्कि उस साइफर के जो अमेरिका ने जो अहकामात दिए थे या जो डिमांड्स की थी आर्मी चीफ से, उस पर तो अमल दरामद भी हो चुका है। तो ये कोई स्टेट सीक्रेट तो रिलीज नहीं हुई थी। ये दरअसल फैसला जो है लिखवाया गया था इस जज को, और ये ज़ाहिर है कि किसी आर्मी के कर्नल ने, जो कि ये तो लोग इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, अपनी उल्टी सीधी वो हाँकते रहते हैं। इसमें कानूनी तौर पर कोई भी इसकी स्टैंडिंग नहीं है। ये बहुत ही वीक केस है, और अगर इसको सही तरीके से हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंसिडर किया गया, और अगर कानून के मुताबिक और आईन के मुताबिक इस पर फैसला किया गया, तो ये चंद घंटों में ये केस उड़ जाएगा। लेकिन बुनियादी जो बात है वो ये है कि उन्होंने हर तरीके से इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को कन्विक्ट करना था। बेसिकली ये उनका बुनियादी मकसद था, और ये उन्होंने किया, क्योंकि उनके वो तो ऑर्डर्स आर्मी की तरफ से आ रहे थे, आर्मी सब कुछ करा रही है। तो इस लिहाज से इसकी अहमियत बस सिर्फ इतनी है कि आर्मी ने अहकामात दिए और ये जो जज है उसने उस पर अमल दरामद किया। ठीक। तो और सर ये बिल्कुल पिछले 2 साल से ये मैं बात बावर कराता जा रहा हूँ लोगों को कि आप ये जो कहते थे जी मई के अंदर जी इलेक्शन होने वाले थे तो इमरान ने अपना वो लॉन्ग मार्च कर दिया, वो जी अगस्त में फलाना होने, ये 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं लोग कहता हूँ कि तुम इतने बिल्कुल दिमाग से, तुम्हारे दिमागों के अंदर भूसा भरा हुआ है कि अगर तुम ये नहीं समझ सके अब तक कि फौज ने इमरान खान को वापस आने नहीं देना, सिर्फ टाइम बाय कर रही है अपने आप को मजबूत करने। उस वक्त उनका ख्याल था कि जी ये पीटीएम की हुकूमत आएगी, शबाश पीट, ये साग डार, ये उठा देंगे मईशत को और लोग भूल जाएंगे इमरान खान को। ये इतने अब जनाब सर वो लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज, नहीं नहीं जी वो तो कुरान मजीद में फलान ये लिखा है, वो जी हदीस ये है, ऐसे करके बात करें। ये इतनी ज्यादा सर ये बेगैरती इस मुल्क में इतनी ठुसी हुई है, हर शोबा में, अदलिया में, फौज के अंदर, पुलिस में, हमारे आम शहरी में, पढ़े लिखे, मेरे आपके लॉरेंस कॉलेज के जो बड़े बड़े लोग बनते हैं, हम अपने आप को बड़ा जबरदस्त समझते थे कि हम बड़ी हक और सच की बात करते हैं।
وہ میرے جو پروگرام ہیں وہ جو 6-7 ان کے فورم ہے ادھر انہوں نے منع کر دیا کہ جی نہیں ڈال سکتے یہ فوج کے خلاف. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دلیل مجھے دو, مجھے دلیل سے جواب. اینی وے سر, یہ اتنی بغیرت قوم ہے نا سر, اتنی بغیرت یہ سوچ والے ہمارے. میں انٹیلیجنسیا کی بات کروں بیکاز وہ آگے جل کے بنتے ہیں, بڑے اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ چل گئی کہ بغیرتی عروج پہ ہے, یہ بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ ہماری ذہنی جو مفلوجی ہے, جو ہم غلامانہ سوچ ہے وہ بھی ہے. مجھے سر یہ بتائیے گا کہ یہ کبھی یہ ختم ہوگی کہ یہ ہم اسی طرح ایک بغیرت بے ضمیر غلامانہ سوچ والی قوم رہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ غلامانہ سوچ اور ذہنیت ختم نہیں ہوگی. میں دراصل اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ہمیں جو پاکستان کے ایلیٹ ہیں ان کی جو سوچ ہے اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کی جو سوچ ہے اس میں تفریق کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے جو عام عوام ہیں وہ بھی اسی قسم کی غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے وہ بیچارے پسے ہوئے ہیں, ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے, لیکن ان میں خودداری پھر بھی موجود ہے. یہ جو ہمارے ایلیٹ ہیں چونکہ ان کے پرسنل انٹرسٹ ہیں, ان کے سرٹن جس کو کہتے ہیں نا کمفرٹ زونز ہیں, تو وہ اپنے ان کمفرٹ زون سے باہر نکلنا نہیں چاہتے. ان کے مفادات اسی نظام کے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جی کسی طریقے سے اپنا مقصد پورا کرو, باقیوں کی پرواہ تم نہیں کرو, ہماری وہ ذمہ داری نہیں ہے. یہ جو ذہنیت ہے ہمارے ایلیٹس میں یہ ملک کو تباہ کر رہی ہے, کیونکہ یہ ایلیٹ ہی جو ہے انہوں نے ہر ایک چیز پر قبضہ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم خواہ کسی کی لڑائی کیوں اپنے سر پہ مول لیں, ان کو لڑنے دو, کرنا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے, ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے, ہمیں تو کوئی میرا کاروبار چلتا رہے, میری اسٹاک ایکسچینج کی کنسلٹنسی چلتی رہے, میری دکان چلتی رہی, میری فیکٹری چلتی رہی, میرا پلاٹ مجھے ملتا رہے. بالکل ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا یہ جو کئی مرتبہ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم کیا کریں, بھئی ہم مجبور ہیں. مطلب جن لوگوں کو مثلاً یہ جو پولیس والے ظلم کرتے ہیں یا ججز جو غلط فیصلے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, ہم مجبور ہیں, ہمارے اپنے بیوی بچوں کا فیوچر ہے تو وہ تباہ ہو جائے گا. اسی کی خاطر وہ بے گناہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں, لیکن اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے. ان کو صرف اپنی ذات کی پڑی ہوئی ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں نا آم آل رائٹ جیک والے جو کانسیپٹ ہے, بس ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس لیے ہمیں کسی اور کی پرواہ نہیں, وہ اپنی نمٹائیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے. یہ ذہنیت جو ہے ختم کرنی ہوگی, اور یہ ایسے لوگوں کو ہمیں بے نقاب کرنا پڑے گا کہ یہ ہی دراصل ہمارے ان مشکلات کی جڑ ہیں, کیونکہ وہ کمپرومائز کر رہے ہیں ظلم کے ساتھ, وہ کمپرومائز کر رہے ہیں منافقین کے ساتھ, اور وہ کمپرومائز کر رہے ہیں ایسے وحشی درندوں کے ساتھ جو اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں. سر یہ میں جب آپ کی یہ بات سن رہا تھا تو میرے سامنے چند لوگوں کی تصویریں جو کہ بہت زبردست اور جارحانہ کرٹیسزم کر رہے تھے فوج کا, اس کی بربریت کا, اس کی بدماشی کا. میں آہستہ آہستہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے الفاظوں میں یہ وہ لوگ ہیں جو باہر ہیں, خاص طور پہ امریکہ میں ایک صاحب مجھے نظر آتے ہیں. اب ان کی باتوں میں بڑی نرمی آ گئی ہے. ان کو اجازت مل گئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا انٹرویو بھی کریں. ان کو اب پی ٹی آئی کی جو آفیشیل جو ان کے فورمز ہوتے ہیں ان پہ ان کو بلایا جاتا ہے, وہ اپنی تقریریں بھی کرتے ہیں, بڑے زبردست ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی میرے نظر میں نا ایک بہت افسوسناک ہے کہ کس طرح ایک آدمی جس نے بڑا جہاد کیا, اب اس کو بھی قابو کر لیا, کہیں اس کی دم پکڑ لی, کہیں اس کا پیسہ پکڑ لیا, کدھر کا اس کو یہاں مروڑ دیا. میری بھی کالیں نہیں اٹھاتا وہ آدمی خاص طور پہ. لیکن یہ صرف ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا سر, یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ کس طریقے سے یہ پاکستان کی جو ضمیر والی آوازیں ہیں نا ان کو بھی خرید لیتے ہیں. جی ایکچولی یہی افسوس کی بات ہے کہ جب لوگوں کا کیریکٹر نہیں ہوتا نا, وہ جو ہیں کسی نہ کسی لیول پر آ کر کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں. مطلب ان کے لیے یہ رکھا گیا کہ جی ایوری مین ہیز اے پرائس. تو انہوں نے دیکھا کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو ڈٹے رہیں گے, جو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے حق پر. مثلاً عمران خان ہے, وہ کسی حالت میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. اس نے کہا کہ جی میری جان بھی چلی جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں, کیونکہ میں حق کی خاطر ہی لڑتا رہوں گا. افسوس سے یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ انفارچونیٹلی ایسے لوگوں کی سخت کمی ہے, اور ہمیں ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہوگا جو حق کی خاطر ڈٹے رہیں.
اور ہر لیول پر وہ قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. دیکھیں نا ہمارے سامنے تاریخ میں مثال موجود ہے امام حسین علیہ السلام کی. بالکل ان کو پتا تھا کہ وہ اور ان کا خاندان جو ہے ان کو وہ شہید کر دیں گے، لیکن وہ ڈٹے رہے اصول پر، اور انہوں نے ان ظالموں کا پرماننٹلی راستہ بند کر دیا تاکہ وہ اسلام کو استعمال کر کے اپنی بربریت اور اپنا ظلم اور اپنی ناانصافی اور اپنا جھوٹ اور مکر و فریب جو ہے مسلمانوں پر نافذ کر سکے. تو اس لحاظ سے ہمارے سامنے مثالیں تو موجود ہیں. اب یہ ہر ایک انسان کی اپنی سوچ ہے کہ وہ کس حد تک اصولوں پر قائم رہتا ہے اور کہاں جا کر وہ کمپرومائز کرتا ہے اور اپنے مفادات کی خاطر وہ کمپرومائز کرتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی کہ ایسے لوگوں کے ذہن میں ڈالیں کہ دیکھیے حق کی خاطر آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. قربانی اسلام قربانی مانگتا ہے. کبھی بھی جو ہے نا کسی بھی ظالم نے جو ہے نا والنٹریلی یہ سب کچھ نہیں چھوڑا. ان کے خلاف جدوجہد کرنی پڑے گی، حق کے لیے کھڑے ہوئے لوگوں کو قربانیاں دینی پڑے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جو کئی لوگ باہر ہیں ان کو انہوں نے قابو کر لیا ہے جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا، لیکن میرے اور آپ کے خلاف ایک مہم، اور میرے آپ جیسے لوگ جو عادل راجہ ہے، خاص طور پر میں، آپ عادل راجہ اور جو لوگ ہم بول رہے ہیں، ہمارے خلاف ایک مہم ہے کہ جی یہ باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یہ ان کو پاکستان آئے، پاکستان آ کے یہ بات کریں تو پھر بات ہوگی. تو میں اب ایک تاریخ سے بھی آپ سے لینا چاہتا ہوں مدد، کہ اب میں امام خمینی تو نہیں ہوں، نہ آپ ہیں، لیکن وہ بھی آدمی کو پتہ نہیں 15 20 25 سال باہر ہی رہا نا، اور ایک انقلاب لے کے آ گیا. تو یہ کیا ہے سر، اس کا ذرا ایک آبجیکٹیو اسیسمنٹ کریں کہ آپ باہر بیٹھ کے جو مرضی کہہ سکتے ہیں، پاکستان میں تو آپ نہیں کہہ سکتے، تو آئے نا یہاں آ کے لڑیں سر. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان جہاں پر بھی ہو وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. یہ نہیں کہ جناب آپ کسی ایک مخصوص جگہ پر آ کر یہ کام کر سکتے ہیں، کسی اور جگہ نہیں کر سکتے. لوگ پاکستان آئے ہیں نا، مثلا عمران خان جو ہے وہ پاکستان آیا ہے نا، اور اس نے جو ہے نا انہی عوام کی خاطر، وہ اپنی ذات کی خاطر تو اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے قربانیاں دی ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے امام خمینی کی مثال دی کہ وہ 15 سال تک جو ہے نا وہ ایگزائل میں رہے، لیکن یہ کہ انہوں نے ایگزائل میں رہ کر اپنی جدوجہد تو نہیں چھوڑی، وہ جدوجہد کرتے رہے. انہوں نے وہاں آواز اٹھائی اور لوگوں کو موبلائز کیا، اور اس کی وجہ سے ایران کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے. ظاہر ہے کہ آپ اور میں تو اس کیٹیگری میں نہیں ہیں. امام خمینی تو ماشاءاللہ بہت عظیم لیڈر تھے، اور ان کی جو ہے بہت سٹینڈنگ تھی، لیکن پھر بھی ہم جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں حق کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں. اگر بالفرض میں اور آپ پاکستان چلے جائیں، ہم یہ باتیں تو وہاں نہیں کر سکتے، وہ ہمیں بند کر دیں گے، کوئی بات ہی نہیں کرنے دیں گے. تو یہ بتائیے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ انہی کو ہوگا جو غاصب وہاں پر. ہم یہاں بیٹھ کر کم از کم حق کی آواز تو بلند کر سکتے ہیں، ان کے جھوٹ کو ایکسپوز تو کر سکتے ہیں، ان کی بدماشیوں کو ایکسپوز تو کر سکتے ہیں. یہ بھی نہ کریں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ یہاں اگر کریں، وہ دراصل یہ کاپ آؤٹ لوگ ہیں جو خود کچھ نہیں کرنا چاہتے اور نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بس اس غلط فہمی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں کہ جی آپ چونکہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں، اس لیے ہم تو نہیں کر سکتے. وہ چونکہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی بھی پاکستان میں نکل کر آ رہے ہیں. جن نامصائب حالات میں جو بیچارے جدوجہد کر رہے ہیں پاکستان میں، یہ دیکھیں نا وہ مطلب کہ وہیں پر بیٹھ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو لوگ یہ ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں کہ جی آپ وہاں بیٹھے ہیں اس لیے آپ کر سکتے ہیں، یہاں آ کر کریں، یہ بالکل غلط بات ہے، غلط سوچ ہے. دو کیٹیگریز ہیں، بالکل صحیح، آپ نے صحیح فرمایا سر. دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہیں جو خود کرنا نہیں چاہتے، شرمندہ ہوتی ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں اپنے آپ، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر خود نہیں کر سکتے تو جو کر رہے ہیں اس کی ٹانگ کھینچو. ٹھیک ہے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں. دوسرے ہیں سر انہی کے ٹاؤٹ، انہی کے بندے جو ہیں، جو کہ ان کو کہتے ہیں بھائی ان سے کہو واپس آئیں، یہ کیسی ایسی، یہ ایک ریورس آرگیومنٹ ہے کہ ہمیں کروانے کے لیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑا ویسے افسوس ہوتا ہے سر، جو باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں نا وہ بھی کمپرومائز ہو گئے، اور نیمی جو کہتے ہیں نا ہلکی پھلکی موسیقی پہ آ گئے ہیں کہ ان کی بھی ایک ریلیونس رہے. ویسے بہت افسوس کی بات ہے. اینی وے سر، جو ایک بہت اہم موضوع ہے وہ ہے کہ یہ بشرا بی بی کو انہوں نے کیوں اریسٹ کیا. بیکاز
एक्चुअली अगर देखा जाए उनकी कोई डायरेक्ट जो है किसी किस्म से बनती ही नहीं कन्विक्शन, क्योंकि उन्होंने तो कोई जुर्म नहीं सरजद किया। अगर जुर्म है भी ना, मिसाल के तौर पर कि जी तोशाखाना से गलत तरीके से इमरान साहब ने लिया और कम पैसे दिलवाए और फलाना के, वो इमरान की सजा है। लेकिन बुशरा बीबी को क्यों सजा दी? मैं बड़ा आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये क्या प्लान है। जी सर। देखिए, बुशरा बीबी का बुनियादी जुर्म जो है वो ये है कि वो इमरान खान की वाइफ हैं। बेसिकली ये उनका जुर्म है कि उन्होंने इमरान खान से शादी की है, और ये कि वो उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहते थे इमरान खान पर प्रेशर डालने के लिए। बल्कि उनका तो एक्चुअल जो है ना प्लान ये था कि वो अ, बुशरा बीबी को जब अरेस्ट करने जाते तो उसकी तजलील करते, उसकी बेइज्जती करते, ताकि अवाम को भी इश्तिहाल दिला सकें और इमरान खान को भी इश्तिहाल दिला सकें। लेकिन बुशरा बीवी ने उनके प्लान्स पर पानी फेर दिया। वो जैसे ही उन्होंने सुना कि जनाब उनको भी कन्विक्ट किया गया है, तो वो खुद अडियाला जेल पहुंच गई। वहां भी जेल के हुकाम भी परेशान थे कि भाई ये क्या हो गया है, क्योंकि वो तो उनके प्लान के बिल्कुल खिलाफ था। जैसे आपने फरमाया कि उसका तो कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई कसूर नहीं है। जैसे मैंने अर्ज किया कि उनका वाहिद कसूर जो है वो ये है कि वो इमरान खान की वाइफ हैं, दैट्स ऑल। वरना ये कि कोई जवाज नहीं बनता कि वो उनको गिरफ्तार करते, क्योंकि ना तो कोई उन्होंने कोई चीज़ खरीदी, ना कोई बेची, ना कुछ नहीं किया जो तोशा खाना। हालांकि इमरान खान के खिलाफ भी वो केस नहीं बनता। लेकिन बनता ही नहीं है सर वो तो। लेकिन ये कि बुशरा बीबी के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं बनता। तो ये जो है उनका जो प्लॉट था, प्लान था, वो फेल हो गया है। लेकिन ये कि वो बेसिकली तजलील करने की इनकी भौंडी कोशिश थी, जो नाकाम हो गई है। और कि उसके बाद फिर इश्तियाल हो तो फिर कुछ और हो। और सर ये टारगेटेड जो हो रही है ना, ये टारगेट हो रही है कि पार्टी को किसी तरीके से बैन किया जाए। ये मेरी असेसमेंट है, और ये मैंने पीटीआई के काफ़ी लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि जी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इश्तियाल लोग आए और हम करें, और फिर ये हमारी पार्टी को ही बैन कर दें। और जो कि इनका सर ये अभी कर रहे हैं ना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम अपनी पार्टी के इलेक्शन करेंगे, पीटीआई की। वो पार्टी इलेक्शन इसीलिए कर रहे हैं, अब वो कानून और अपने आइन के तहत कर रहे हैं जो पार्टी का है, कि कल को ये हमारी पार्टी को बैन ना कर सके। आसिम मुनीर दज्जाल जो है, मुनीर मिस्त्री जो भी उसको कह लें, डेरी इस्लामाबाद का ढक्कन जो है, वो उसका पूरा फोकस है कि किसी तरीके से मैं पीटीआई को लीगली बैन कर दूं, पार्टी को, कि ये मामला ही खत्म हो जाए सारा। और कोशिश उसकी होगी सर कि ये इलेक्शन के बाद अगर पीटीआई के बहुत कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएं तो ये पार्टी को ये बैन कर देंगे। ये बहुत बड़ी एक मुहिम है सर। तो आई कैन अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हैं, तजलील करके, इश्तियाल करके पार्टी को। डू यू एग्री विद दिस? फिर हम आखिरी राउंड पे जाते हैं सर। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्योंकि उनका एक्चुअल टारगेट जो है ना, उनको पता है कि वो पीपल, आई मीन पीटीआई को जो है ना, वो उनके लोगों का जज्बा तो नहीं खत्म कर सकते। तो कहता है कि किसी तरीके से लीगल लीगल कवर देकर, यानी हालांकि वो भी इलीगल एक्ट है, लेकिन उसको लीगल कवर देकर पीटीआई को मुकम्मल तौर पर बैन कर दें, ताकि जो है वो रास्ते से बिल्कुल हट जाएं। यही उनको पता है, आसिम मुनीर को और इसके बाकी जो हवारी जनरल्स हैं, उनको पता है कि पीटीआई की जो अवामी स्टैंडिंग है, वो सिर्फ उसी हालत में वो ख़त्म कर सकते हैं अगर पार्टी को ही बैन कर दें और कहें जी हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो कानून के तहत हुआ है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं इस मामले में। और इससे ये उनको फायदा होगा सर कि ये जो इनके कैंडिडेट्स इलेक्ट हुए होंगे ना इंडिपेंडेंट, वो फिर पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि पार्टी मौजूद ही नहीं है। फिर आपको किसी न किसी पार्टी में डालना पड़ेगा या इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जब आपने कोई वोट करवाना होगा, आप उधर से धूम दबाई, जिस तरह ये अमेरिका में रहने वाले एक जर्नलिस्ट की दबाई हुई है कि भाई अब आप हमारे हमारे गाने गाएं। एनीवे सर, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग मराहिल पे पहुंच चुकी है। मेरा जो ऑनेस्टली, मेरा तो सर एक बड़ा सिंपल ओपिनियन है कि पाकिस्तान की अवाम अगर अपने खौफ, बेगैरती, बेज़मीरी, बेशर्मी, गुलामी की सोच को ख़त्म करके बाहर निकल के, और ये जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान का, जिसके ऊपर सबसे बड़ा जो आपका बदमाश है माफिया, वो अफवाज पाकिस्तान की ताकत है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि उसी ताकत से ये बहुत ही हमारे गद्दार नुमा आर्मी चीफ
اوپر پہنچتے ہیں. میرٹ کا سسٹم ختم ہو چکا ہے, اور یہ سب سے بڑا آپ کے مافیا کے سب سے بڑا ایویڈنس ہے. اس کے ساتھ آپ کے کرپٹ پولیٹیشین نواز شریف زرداری اور یہ کاروباری اور باقی لوگ, یہ جب تک نہیں جائے گا, مجھے یہ جو لیگل سپریم کورٹ اس کی کنوکشن یہ ختم نہیں ہوگا. تو آخر میں سر الیکشن آپ کی نظر میں ہوں گے, یہ بیچارے ہمارا ریحان بچہ شہید ہوا اور دھماکے ہوئے, اس سے آپ کا خیال ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ آخری 5-6 تاریخ کو جا کے کوئی یہ ڈرامہ کر دیں؟ دیکھیے جی, الیکشن کمیشن نے تو آج دوبارہ اعلان کیا کہ جی وہ الیکشن کرائیں گے, لیکن یہ کہ جس طریقے سے حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں, یہ جو ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں, لوگوں کو پی ٹی آئی کے اس کو جلسوں کو یا ریلیز وغیرہ میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اس کے لیے ایک فضا ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ اگر وہاں پر ان کو تو معلوم ہے کہ بھئی کے پی میں جو ہے نا پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی. اسی طرح بلوچستان میں بھی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سپوز کے پی میں اور بلوچستان میں الیکشنز وہ ملتوی کر دیں کہ جی حالات خراب ہیں, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, تو پھر وہ جناب اپنی انرجی جو ہیں پنجاب پہ مرکوز کر سکیں گے تاکہ وہ نون لیگ کو الیکٹ کروا سکیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھئی پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی سپورٹ بہت زیادہ ہے. تو اس کو ہم ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے اس پاسبلٹی کو. حالانکہ باہر کا بھی بہت پریشر ہے, مثلا بی بی سی نے رپورٹ دی ہے, گارڈین نیوز پیپر میں خبریں آئیں کہ جی کوئی لیول پلینگ فیلڈ تو ہے نہیں, وہ تو ڈیلیبریٹلی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, عمران خان کو راستے سے ہٹا رہے ہیں, اور یہ جو الیکشنز ہوں گے یہ الیکشنز نہیں بلکہ سلیکشن ہی کا ایک پروسیس ہے. تو باہر بھی لوگ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر وہ پورے بھی الیکشن ملتوی نہ کر سکیں, خدشہ یہ ہے کہ کے پی میں اور بلوچستان میں شاید وہ الیکشن ملتوی کر دیں. سر میں بس لوگوں کو بتاتا چلوں, ہمارے بڑے جو کہتے ہیں نا جی غیور عوام, ہماری غیور عوام کو میں بتاتا چلوں کہ تمہاری آگے والی نسلیں گروی ہو چکی ہیں. پاکستان کی جو حد تھی اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے قرضہ, اس حد کو تباہ برباد پھاڑ کر 14.5 کھرب زیادہ ہم نے اپنا ادھار لے لیا ہے بیرونی لوگوں سے اور اندرونی سے. یہ ہمارا پاکستان کے پورے بجٹ سے زیادہ ہے سر. تو یہ لوگ جو اپنے بڑے بڑے موجوں میں بیٹھے ہیں نا سر کہ پاکستان میں یہ عاصم دجال جو ہے اور یہ فوجی حکومت اور یہ آ کے یہ معیشت کو سنبھالا دے گا, یہ نہیں ہو سکتی سر. پاکستان کا دیوالیہ ہو چکا ہے, پاکستان کا سسٹم تباہ ہو چکے ہیں, پاکستان میں کوئی ادارہ اپنا کام ٹھیک نہیں کرتا, سب سے زیادہ فوج, عدلیہ, پولیس, بیوروکریسی, الیکشن کا نظام. اور یہ ملک جو ہے سر, میں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ نہیں اٹھے اور انہوں نے اس کو نظام کو نہیں پھیٹا اور اپنے ہاتھ میں زور بازو سے نہیں کیا, سر یہ ملک امپلوڈ ہو جائے گا, یہ دھس جائے گا, یہ پھٹ جائے گا, یہ کوئی نہیں جیتے گا اس میں. بس سر آخری کامنٹ ہے, وی کلوز. جی بالکل, دیکھیے جیسے آپ نے بتایا نا کہ پاکستان کا ڈیٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ جو بھی حکومت پاور میں آئے گی, اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو احمق ہیں جن ڈاکو لٹیروں کو دوبارہ لے کر آنا چاہتے ہیں, انہوں نے پچھلے 20-23 مہینوں میں کون سے تیر مار لیے تھے جو کہ اب آگے چل کر یہ کچھ کریں گے. تو پاکستان بالکل جو ہے نا معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے, اور آگے بھی یہی سچویشن رہے گی. اور جب تک وہاں پر سیاسی استحکام نہیں آئے گا, معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں میں اتنی عقل ہے ہی نہیں, ان کو تو اتنا خوف ہے کہ جی اگر عمران خان دوبارہ پاور میں آ گئے یا اس کی پارٹی پاور میں آ گئی تو وہ ان کے پیچھے جائے گا, یہ جو بدماشیاں کر رہے ہیں ان کی خبر لے گا. اس لحاظ سے وہ اس کو مطلب کہ راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, چاہے ملک بالکل تباہی کیوں نہ ہو جائے. یہی سب سے بڑے افسوس کی بات ہے. جیسے آپ نے فرمایا, یہ فیصلہ اب پاکستانی عوام نے کرنا ہے, ان کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا, ان کو ہمت کرنی ہوگی, ان کو جدوجہد کرنی ہوگی اپنے فیوچر کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. بہت شکریہ سر. آخر جا کے پاکستانی قوم کو کوئی ایک ٹھنڈا پانی کا میں جو ہے نا برف کا گلاس ان کے سر پہ مارنا چاہتا ہوں. 62.9 کھرب 63 کھرب روپیہ
का कर्जा है, इनका बाप भी नहीं कर सकता। ये परदादे भी ले आए अपना आसिम मुनीर जो है ना, वो भी नहीं ठीक कर सकता मईशत पाकिस्तान की, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जब तक ये कमीना, घटिया, ज़लील, फरसुदा निज़ाम जो है सर, माफ़ी चाहता हूँ इस ज़बान का, ख़त्म नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं बचेगा। अल्लाह दुआ है सर, अल्लाह सुब्हान तआला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हकीकी ज़ाती की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे कि इस फरसुदा निज़ाम को हम उठा के, जड़ों से उठा के फेंकें कि एक अच्छा फलता-फूलता पाकिस्तान बने, और इमरान खान और बशमूल उनके बुशरा बीबी और उनके ख़ानदान वाले और बाकी हमारी औरतें, ख़वातीन जो बेचारी क़ैद में हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनकी मुश्किल आसान करे, उनकी क़ैद ख़त्म करे, और जो बेचारे शहीद हो गए, उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़ सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।